اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 214 جس کا عنوان ہے کہ ایک غلام کا قصہ، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جنت مل گئی۔ ہم پڑھ رہے ہیں در خیبر جس نے اکھاڑا، وہاں تک ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد کیا منظر ہوا مدینہ پاک کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے خیبر کی جانب صحابہ کرام کو رخ کیا، 1600 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، پھر وہاں پر کس طریقے سے خیبر میں جو 8 قلعے تھے یہودیوں کے، جو شر اور فتنے اور فساد کے لیے ہر وقت کوشاں رہا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کیا کرتے تھے کہ کس طریقے سے ہم مسلمانوں کو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ تو بہرحال یہ سوچ ہی رہے تھے، لیکن اس سوچتے میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کو لے کر خیبر میں یہودیوں کے سر پر آن پڑے۔ یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ 8 قلعے کس طرح فتح ہوئے، اور جو سب سے بڑا قلعہ تھا جس میں مرحب نام کا وہ شخص تھا جو 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس مرحب کو کس نے پچھاڑا؟ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پچھاڑا۔ اور جب اس کے سامنے آئے، بہترین انداز میں ایک شعر پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کرہ المنذرا، میں وہ ہوں کہ جس کی میری ماں نے میرا نام غضبناک شیر کی طرح رکھا ہوا ہے، میں جنگلوں کے شیر کی طرح ہوں اور بہت ڈراؤنا ہوں۔ یہ خصوصاً حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد جو مرحب کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوا وہ بھی ہم نے پڑھ دیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک سیرت نگار نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جو یہ منظر کشی ہو رہی تھی، وہاں پر آپس میں جو ٹکراؤ ہو رہا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی دعوت اور امن اور سلامتی پیش کر رہے تھے پہلے ان شر اور فتنے بازوں کو جنگ کے دوران، تو اس کے ایک واقعہ ہوا کہ ایک چرواہا ہے جس نے دیکھا کہ یہودی جنگ کی تیاری کر رہے تھے، یوش پاندی یہودی۔ تو اس نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ کس آدمی کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ انہوں نے جس اندازے سے بولا ہوگا، جو جتنی زیادہ مخالفت کرتا ہے اس انسان سے ملنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یا تو تعریف کی بنیاد پر یا تو مخالفت کی بنیاد پر۔ جب کوئی شخص کسی کے سامنے زیادہ مخالفت کرتا ہے تو اس سے بھی ملنے کا شوق ہوتا ہے، یا کسی کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہو گیا، وہ بکریاں چراتا اور ہانکتا ہوا کسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے عرض کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کیا شو فرماؤ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو، کس چیز کی طرف آپ بلاتے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلامتی والے مذہب کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا شریک لہ ہے، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ بات کہ پھر تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر میں ایمان قبول کر لوں گا، کہتے ہیں مزید کیا کہت گم سے شارٹ یہاں پر سیرت نگار نے لکھی ہوئی ہے، اگر میں ایمان قبول کر لوں، مانا چوہی چرواہا، کہ مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ملے گی۔ بس غلام اسی بات پر ایمان لے آیا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میرے پاس تو میرے ریوڑ میں میرے مالک کی امانت ہے، سوچنا تو اسی بات پر ایمان لے آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس کی ملکیت ہے، اس کا میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے پر اس کو لگا دو، ان کو لگا دو اور ہاتھ دو اور پیچھے سے کنکریاں مار دو، تمہاری امانت تمہارے مالک کے پاس ضرور پہنچ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امانت ادا کروا دے گا۔ انہوں نے اسی طرح کی اللہ کی کرنی، بکریاں سیدھی گھر پہنچ گئی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا، چرواہ غلام پکا مسلمان ہو گیا، تیمیر روش کہ بکریاں تو خالی آ رہی ہیں، غلام ساتھ نہیں ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ جو چرواہ تھا اس نے ایمان قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جہاد پر تقریر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے کی بہت سارے فضائل بیان کیے، شوق دلایا۔ جنگ چھڑی اور فتح کے بعد جب شہداء میں تلاش کیا گیا تو یہ غلام بھی، یہ چرواہ بھی وہاں پر شہید ہوا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ کر فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کرم کیا، میں نے اس کے سرانے جنت کی حوریں اس کی منتظر دیکھیں،
حالانکہ ابھی تو اس کو ایک سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اسی طرح ایک اور چرواہا بھی اسی سفر میں ملا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان قبول کر لوں پھر اللہ کے دشمن یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لیے شریک ہو جاؤں۔ اس گیڑی یہ میں اس نے کہا صحابہ کرام تم دروازوں پر ان قلعوں کے دروازوں کے سامنے وہ پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ وہ دین کی دعوت پیش کیا کرتے تھے، وہ سلامتی اور امن کی دعوت پیش کیا کرتے تھے۔ جو اس چیز کو سن کر اگر جو سامنے مد مقابل ہوا کرتے تھے وہ لڑنے پر ہی اصرار تھے، لیکن اطراف میں جو لوگ سنا کرتے تھے ان کے دلوں پر اثر ہوا کرتا تھا، یہ سوء اثر۔ اگر ساری باتیں یہاں نوٹ کی جائیں تو بڑا طویل ہو جائے گا یہ، یا مختصر سی باتیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام کے لیے کتنی محنتیں کتنی مشقتیں کی گئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں بھی اللہ ایمان قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اس چرواہے نے کہا اگر میں ایمان قبول کر لوں پھر اللہ کے دشمنوں یہودیوں کے ساتھ جنگ کے لیے شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا نصیب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی جنت نصیب ہوگی۔ حالانکہ وہ فرمانے لگا کہ میں تو بہت کالا ہوں، میں بہت بدصورت ہوں، میرا جسم خوشبودار بھی نہیں، مال بھی میرے پاس نہیں۔ کیسے ان کی تمنا اسے زیادہ سمجھ کہ اچھے کپڑے یا شکل کا خوبصورت ہونا یہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہوگا اسلام میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بے شک تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر وہ جنگ میں گھس گیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بہت اچھی شکل دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے وہ منظر اس کی شہادت کے بعد، جسم بھی خوشبودار بنایا اور صورت بھی خوبصورت بنائی اور مال بھی تمہیں بہت سارا عطا کر دیا۔ یہ تھا آج کا سبق، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے شہادت مطلوب و مقصود مومن۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔